السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک آپ سب کو بیماریوں سے محفوظ رکھے، ہر بلا سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ جو صاحب اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اور جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے والدین کو لمبی زندگی، صحت والی زندگی عطا کرے، اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اچھا جی، تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی پڑوس میں رہنے والی خاتون کی میریکل سٹوری، استغفر اللہ میریکل سٹوری شیئر کروں گی۔ آج میں آپ سب لوگوں کو یہ بتاؤں گی کہ کیسے ذکر استغفر اللہ سے ان کی زندگی بدل گئی۔ تو وہ جو میری پڑوسن ہیں ان کی ایج بہت زیادہ ہو گئی تھی، تقریباً وہ بتاتے ہیں کہ ان کی ایج لگ بھگ 35، 36، 37 ہونے والی تھی، اس کے درمیان تھی ان کی ایج۔ اور بتاتی ہیں کہ ان کی رنگت کی وجہ سے لوگ ان کو ریجیکٹ کر کے چلے جایا کرتے تھے۔ کہتی ہیں کہ جو بھی رشتہ آتا تھا وہ انہیں ریجیکٹ کر کے چلا جایا کرتا تھا۔ ایسے میں ہوا یہ کہ انہوں نے کوشش کی کہ اپنی پڑھائی مکمل کر لیں، اور بتاتی ہیں کہ پڑھائی اس وجہ سے زیادہ حاصل کی، اعلیٰ تعلیم حاصل کی تاکہ میں کل کو کسی کی محتاج نہ ہوں، کل کو اپنا کما کر کھا سکوں۔ اور پھر بتاتی ہیں کہ شاید میرے نصیب میں یہی بات رہ گئی تھی، بس اپنا کماتی تھی اور اپنا کھاتی تھی۔ اسی دوران ان کے والدین یکے بعد دیگرے چل بسے، یعنی کہ ایک کے بعد ایک، پہلے ان کے والد کا انتقال ہوا اور پھر اسی سال ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے والدین اسی خواہش کو لے کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے کہ ہماری بیٹی کی شادی ہو سکے، وقت رہتے میرا گھر بس جائے، کیونکہ میں اکلوتی بہن تھی اور میرے 3 بھائی تھے۔ وہ بتاتی ہیں کہ میری ایک بھابھی تھی جو کہ بہت ہی اچھی تھی، لیکن باقی جو 2 بھابیاں تھیں ان کا سلوک میرے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں تھا۔ جب بھی میں اسکول سے پڑھا کر اپنی جاب سے واپس گھر جاتی تھی تو وہ روزانہ ہی روز ہی مجھے یہی طعنے دیتی تھیں کہ اب جو ہے ہمارے سر پہ سے اتر جاؤ، اب کہیں جا کے خود سے شادی کر لو اور ہمارے گھر سے دفع ہو جاؤ۔ اس طریقے کے وہ روز مجھے صبح شام اٹھتے بیٹھتے طعنے دیا کرتی تھیں، اور میں ان کو پلٹ کر جواب میں کچھ بھی نہیں کہتی تھی۔ اس لیے نہیں بولتی تھی کیونکہ اب تو میرے امی ابو بھی نہیں تھے جو کہ میرا ساتھ دے سکے۔ دوسری بات یہ کہ میں پلٹ کر اس لیے بھی جواب نہیں دیتی تھی کہ اگر میں ان کو جواب دوں گی تو میرے بھائیوں کا گھر خراب ہوگا، میری بھابیاں اپنے شوہروں سے پلٹ کے لڑیں گی۔ میں گھر کا ماحول خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے ان کے اٹھتے بیٹھتے ان کے طعنے سن لیا کرتی تھی۔ کل کو میرے بھائی بھی مجھے پلٹ کر گھر سے نکال سکتے ہیں بھابیوں کے بہکاوے میں آ کر، تو میں اسی ڈر سے کچھ نہیں بولا کرتی تھی۔ تینوں بھابیوں میں سے جو ایک بھابھی تھیں وہ باقی 2 کے مقابلے میں بہت اچھی تھیں، وہ میرا پھر بھی بنسبت خیال رکھا کرتی تھی۔ ان کو دیکھ کر مجھے لگتا تھا کہ کاش میری بہن ہوتی تو ایسے ہی ہوتی۔ ان کا رویہ میرے ساتھ واقعی مخلصتاً اچھا تھا۔ باقی 2 بھابیاں جن کا سلوک میرے ساتھ اچھا نہیں تھا، ان کی موجودگی میں جو بھی رشتے آتے تھے وہ ان سے میری خوب برائیاں کیا کرتی تھیں۔ وہ ان سے یہ کہا کرتی تھیں کہ کیونکہ یہ پڑھی لکھی ہے تو یہ کسی طور بھی آپ کے گھر نہیں بسائے گی، آپ کے بیٹے کو خوش نہیں رکھے گی، کیونکہ اس کا مائنڈ بہت لبرل ہے، یہ جو ہے آؤٹ ورڈ ہے، بہت اس طریقے کا اس کا دماغ ہے، گھر بسالنے والی لڑکی نہیں ہے۔ جتنے بھی رشتہ دار تھے، کچھ پڑوسی اور ارد گرد رہنے والے لوگ بھی اسی طرح دل دکھانے والی باتیں کیا کرتے تھے کہ دیکھو اب تو کما کے کھا رہی ہے، اس کو شادی کی کیا ضرورت، اب اس کو پیسوں کی عادت ہو گئی ہے، اب اس کو شوہر کی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے یہ شادی نہیں کر رہی۔ اور پھر دوسرے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو مجھے یہ کہا کرتے تھے کہ نہ میرا روپ ہے، نہ رنگ ہے، نہ شکل ہے، نہ صورت ہے، کون بہا کے لے کے جائے گا ایسی شکل والی کو، ایسے رنگ والی کو۔ تو وہ کہتی ہیں کہ ان سب باتوں کے درمیان میں صرف اپنے اللہ کو دل میں ان سے شکایت کیا کرتی تھی کہ یا اللہ تو نے مجھے ایسا کیوں بنایا۔ دل میرا بہت دکھتا تھا سب کی باتیں سن کر۔ میں اللہ سے شکایت بھی ایسے رویوں کی وجہ سے کیا کرتی تھی، پر میں پھر بھی صبر کر لیا کرتی تھی اور پلٹ کے کبھی جواب نہیں دیتی تھی، نہ ان باتوں کا نہ ان رویوں کا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میں بیٹھی ایک اسلامی کتاب پڑھ رہی تھی کہ جس میں ذکر استغفر اللہ کی بات شروع ہوئی، تو اس ذکر کے بارے میں یعنی استغفر اللہ کی کثرت کے بارے میں اس میں لکھا ہوا تھا کہ استغفر اللہ پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں، استغفر اللہ آپ کو پریشانیوں سے نکالتا ہے یہ ذکر۔ تو میں نے
استغفراللہ کو کثرت کرنی شروع کر دی. میں نے استغفراللہ پڑھنا شروع کر دیا. اٹھتے بیٹھتے ساتھ میں درود شریف جو ہے درود ابراہیمی پڑھا کرتی تھی. اٹھتے بیٹھتے میں نے اپنی عادت بنا لی تھی. کسی سے شکایت میں کر نہیں سکتی تھی. اسکول سے آنے کے بعد میرے پاس کافی ٹائم ہوا کرتا تھا، تو میں کچھ ایکسٹرا بات کرنے کی جگہ میں یہ دونوں ذکر کیا کرتی تھی، درود شریف اور استغفراللہ کا ذکر. اس سب حالات کے دوران میری بھابھیوں، جو 2 بھابھیاں تھیں جن کا سلوک میرے ساتھ برا تھا اور بھی بدتر سے بدترین ہوتا جا رہا تھا. ایک دن تو انہوں نے اتنی انتہا کر دی، مجھ سے اتنی لڑائی کی، دونوں نے مل کر اتنا زیادہ ہنگامہ کیا، اور میں جا کے چھت پر بیٹھ گئی. اور میں چھت پر بیٹھ کے رات میں اتنا روئی، میں اللہ سے روتی جا رہی تھی، دل میں شکایت بھی کر رہی تھی، ساتھ ساتھ ذکر استغفراللہ بھی کر رہی تھی. میرے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے. وہ بتا رہی تھی اور بولتی جا رہی تھی کہ یقین کرو جب میں چھت پہ بیٹھ کے رو رہی تھی تو میرے دل میں بس ایک ہی خیال آ رہا تھا، اور میں اللہ سے یہ پوچھ رہی تھی کہ یا اللہ، میں نے ایسا کون سا گناہ کی کہ مجھے بھابھیوں کی شکل میں اس قدر تکلیف دینے والے لوگ میری زندگی میں ملیں، جو مجھے مذاق بناتے میرا بات بات پہ، اور اس طریقے کے طعنے کستے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں شادی نہیں کر رہی، پیچھے سے ہنستے ہیں. اور ان کے بچے تھے وہ بھی میرا مذاق اڑاتے تھے، اور جو دل پہ میری تکلیفوں کے آرے چلتے تھے وہ میں کسی کو نہیں تھی بتا سکتی، کیونکہ میرے بھائی، میں ان کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی، کسی سے شکایت نہیں کر سکتی تھی سوائے اللہ کہ میرا کوئی بھی نہیں تھا جو کہ میرا غم سن سکے، میرا غم گسار ہو. جب وہ ان ساری باتوں کا ذکر کر رہی تھیں تو اس وقت بھی وہ رو رہی تھیں. بس وہ یہی کہہ رہی تھیں بار بار کہ اللہ تعالیٰ کسی بہن بیٹی کو یہ وقت نہ دکھائے کہ وہ کسی کے محتاج ہو، اپنے سگے بھائیوں کی اور بہنوں کی بھی نہ محتاج ہو، کیونکہ والدین ہوتے ہیں تو وہ کہتی ہیں، وہ یہ بول رہی تھیں کہ انسان کو کسی قسم کی فکر نہیں ہوتی، نہ پرواہ ہوتی ہے، کیونکہ والدین جو ایک طریقے کا سایہ ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے رحمت ہوتے ہیں. اولاد کو کوئی فکر نہیں رہتی. والدین کی موجودگی اولاد کے لیے گہنا سایہ دار درخت کی طرح ہوتی ہے، جس میں اولاد بڑھتی ہے، پروان چڑھتی ہے، ہر قسم کے غم سے دور رہتی ہے. لیکن وہ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا، نہ ماں تھی نہ والد تھے، میں کس سے جا کے اپنا غم کہتی. پھر میری پڑوسن بتاتی ہیں کہ ایسا کرتے کرتے بیچ میں 1-2 رشتے آئے، پر وہ رشتے کسی طور بھی ان کے لیے مناسب نہیں تھے. ایک رشتہ جو آیا تھا، اس درمیان وہ لڑکا کافی چھوٹا تھا ان سے، پھر بھی وہ ان کی فیملی ان کو اپنانے کے لیے تیار تھی، اور وہ کہتے تھے کہ چلو کوئی بات نہیں، ہمیں پتہ ہے اس لڑکی کے حالات کا، اس کی جو ہے سب کا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، تو ہم اس کو اپنا لیتے ہیں. لیکن وہ بتاتی ہیں کہ نہیں، میں نے اللہ پہ بھروسہ کر کے اس لیے منع کر دیا تھا کہ وہ لڑکی کی ایج مجھ سے بہت چھوٹی تھی اور یہ مجھے مناسب نہیں لگ رہا تھا. پھر اس کے بعد وقت ایسے گزرا، تقریباً 5-6 مہینے گزرے، تو ایک دن اچانک ایک رشتہ آیا. وہ رشتہ جو تھا میرے بھائی کے دور کے جاننے والے ایک دوست کا تھا. وہ لڑکا اپنی والدہ کے ساتھ آیا. انہوں نے جو ہے میرے بھائیوں کو بٹھا کے میرا رشتہ مانگا. ان کی والدہ نے، ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا. فیملی بہت نیک تھی، شریف تھی، بہن بھائی کوئی نہیں تھے. وہ جو تھے وہ بالکل میری ایج کے تھے. میرے بھائیوں نے ڈیٹیل وغیرہ کوئی نہیں لی، بس اپنی بیویوں کے کہنے پر، یعنی میری بھابھیوں کے کہنے پر فوراً حامی بھر لی، اور 1.5 مہینے بعد میری شادی ہو گئی. شادی سے مطلب میرا نکاح ہو گیا، اور اسی دن میری سادگی سے رخصتی ہو گئی. اور آپ یقین کریں، میرے شوہر جو ہے، شروع میں جب میں نے ان سے کہا کہ آپ کی بھی اچھی خاصی ایج ہو گئی میری طرح، تو میرے حالات تو کچھ یوں تھے کہ میرے والدین کا انتقال ہو گیا تھا، اور میری رنگت کی وجہ سے جیسے کہ صاف صاف ظاہر ہے کہ میرا رشتہ نہیں ہو پا رہا تھا. اب تو آپ سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے، اور آپ نے مجھے میری رنگ و روپ کے ساتھ قبول کیا ہے، تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا رشتہ اتنی لیٹ کیوں ہوا. تو انہوں نے پھر مجھے بتایا کہ اصل میں کاروبار کے سلسلے میں اپنی پوری زندگی، اچھی خاصی زندگی میں نے باہر گزاری ہے. اب جب میرا کاروبار سیٹل ہو چکا ہے، اس لیے میں واپس پاکستان آ گیا ہوں. میری والدہ کی ضد کرنے پر اب میں نے یہی مناسب سمجھا کہ اپنی والدہ کی خوشی کے لیے، اور خود بھی، کیونکہ اب میں چاہتا تھا، کیونکہ سب کچھ سیٹل ہو گیا لائف میں، تو مجھے کوئی لائف پارٹنر، اچھا لائف پارٹنر مل جائے، بس نمازی پرہیزگار لڑکی ہو، میری اتنی خواہش تھی، اور میں اللہ سے کچھ نہیں مانگتا تھا. تو میرے شوہر جو ہے میری زندگی کا سب سے بہترین اللہ تعالیٰ نے تحفہ بنا کر میری زندگی میں شامل کیا. یہ نہ صرف انسان اچھا تھا، کردار کا اچھا تھا، حسن سلوک سے پیش آتا تھا مجھ سے بھی، اور باہر تقریباً جس سے بھی میل جول رکھتا تھا سب سے، ایون کہ میرے بھائی بھابھیوں سے بھی اس کا بہت اچھا رویہ تھا. اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اس کو صورت کا اچھا بنایا تھا بلکہ وہ سیرت کا بھی بہت ہی بہترین تھا. اوپر سے سونے پہ سہاگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دولت بھی دی تھی. تو میں ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اس طرح سے خوش نصیبی کے طور پہ نواز دیا تھا میرے شوہر کی صورت میں.
اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کیا کہتے ہیں شادی کے بعد میں جب بھی اپنے بھائیوں سے ملنے جایا کرتی تھی تھوڑی دیر کے لیے، تو میری بھابھیوں کا رویہ بھی مجھ سے اکثر تبدیل ہو گیا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ اب اس کے حالات بدل گئے ہیں، اس کو شوہر بھی مل گیا ہے اور اوپر سے کھاتا پیتا بھی ہے، تو ان کا رویہ مجھ سے بہت بہتر ہو گیا تھا۔ میں نے کبھی بھی نہیں تو سوچا کہ جو مجھے دن رات اٹھتے بیٹھتے تانے دیا کرتی ہیں وہ مجھ سے اس طرح میٹھی میٹھی باتیں بھی کر سکتی ہیں۔ میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دن بھی دکھایا جہاں پہ میں رو رو کے فریاد کرتی تھی، جن لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انہی کے ذریعے مجھے عزت بخشی۔ یہ میرے اللہ کا کرم تھا مجھ پر، میرے ذکر استغفر اللہ کی وجہ سے، میری 5 وقت کی نماز کی وجہ سے، میرے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دن رات درود بھیجنے کی وجہ سے۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے میرے حالات اس طرح بدل دیے تھے، اور پھر مجھے ایک اور خوشخبری ملی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد کی نعمت سے نواز رہے ہیں، میں ماں بننے والی ہوں۔ پھر جب وقت پورا ہوا تو اب یقین نہیں کریں گے، میری پہلی اولاد اللہ نے مجھے ٹوئنز عطا کی، اور وہ بھی ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ اللہ نے کچھ ہی وقت میں میری زندگی ایسے پلٹ دی تھی کہ جس کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ جو لڑکی اٹھتے بیٹھتے اللہ سے درد بھری شکایتیں کیا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے صبر کا اس کو ایسا پھل دیا کہ جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اب وہ شکرانے کی نفل دن رات پڑھا کرتی تھی، اور میں ہی وہ لڑکی تھی جو یہ شکرانے کی نفل پڑھا کرتی تھی۔ وہ بتاتی ہیں جو باتیں انہوں نے مجھے ڈیٹیل میں کہی ہیں، میں نے ایگزیکٹلی ویسے ہی آپ کو بتا دی ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو بھی استغفر اللہ کے ذکر میں آپ سے جڑے ہیں ان کو موٹیویٹ اسی طرح کرتے رہیں، کیونکہ یہ ذکر آپ کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے۔ اپنی نمازوں سے پیار کریں، اپنی نمازوں کو قائم کریں، 5 وقت کے نمازی بنیں، آپ کو اللہ کسی کا بھی محتاج نہیں کرے گا۔ آپ کی پریشانیوں کا وقت بھی گزر جائے گا جیسے میرا گزر گیا۔ وہ وقت یقیناً بہت کٹھن ہوتا ہے، بہت صبر و شکر کی ضرورت ہوتی ہے اس میں، لیکن وہ وقت ضرور گزر جاتا ہے، اور جب وہ گزرتا ہے تو انسان خوشی سے پھولے نہیں سماتا کہ کیا اللہ تعالیٰ اس کو بھی خوش نصیب بنا سکتا ہے۔ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ جیسے میری دعائیں قبول کی ہیں، اللہ تعالیٰ ہر کنواری لڑکی کو بہترین شوہر عطا کرے، اس کی زندگی بھی خوشیوں سے بھر جائے، اس کو بھی بہترین شوہر ملے، یہ ساری زندگیاں ازدواجی زندگی خوشیاں اس کو بھی دیکھنا نصیب ہوں۔ بس اللہ کا دامن ہاتھ سے تھامے رہیے گا، اور اپنی پریشانی میں اللہ کے ذکر کو، اللہ کی یاد کو نہ چھوڑیے گا۔ تو یہ تھی میری پڑوس میں رہنے والی ایک سسٹر کی ٹرو میریکل سٹوری۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی، آپ سب اپنی زندگیوں کے لیے موٹیویٹ ہوئے ہوں گے۔ جانے سے پہلے دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور بہت ساری خوشیاں نصیب کرے۔ کامنٹس میں آمین ضرور لکھا کریں تاکہ مجھے آپ کی کنٹریبیوشن کا پتہ لگتا رہے کہ آپ میرے ساتھ ہیں، اور میری موٹیویٹ کرنے کا انداز، کوشش آپ کو پسند آ رہی ہے، مجھے آپ کے کامنٹس کے تھرو ہی پتہ لگتا ہے۔ سب اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔